السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. مجھ سے پہلے یاسر رحمان موجود تھے اور اب اس ٹرانسمیشن کو میں آگے بڑھاؤں گا. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیکنڈ آور میں بھی. AVM ریٹائرڈ اکرام اللہ بھٹی صاحب, میر طاہر مسعود صاحب, راجہ مصدق خان صاحب اور شمیم شاہ صاحبہ. انہی مہمانوں سے اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. آج ایک بار پھر پاکستانی قوم اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ کشمیر کی سیاسی, اخلاقی اور جو ایک طرح سے انسانی حقوق کے حوالے سے مدد ہے وہ جاری رہے گی, ان کی جو سپورٹ ہے وہ جاری رہے گی. اور پاکستان کا یہ مقصد ہے اس مسئلے کو مسلسل اٹھائے رکھنا اور اس مسئلے کے حوالے سے پوری دنیا کو آگاہ رکھنا, مسلسل جس کو کنٹینیوس ہیمرنگ کہتے ہیں وہ کی جا رہی ہے تاکہ دنیا اس مسئلے کو بھول نہ جائے اور نگلیکٹ نہ کر دے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا. اس مسئلے کے حوالے سے اب پاکستان اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور بڑے فورمز پر جس طرح آواز اب اٹھ رہی ہے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہو پایا تھا. اور آج بھی جو ریلی نکالی گئی اس سے وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اور انہوں نے کشمیریوں کو کہا کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہم متحد ہیں اس مسئلے کے حوالے سے, اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں اس کے لیے پوری دنیا سے انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس صورتحال کو نارملائز کیا جائے, کیونکہ یہ اب آج 68واں دن ہے اس لاک ڈاؤن کا, اس کرفیو کا, اور صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور ایک انسانی المیہ یہاں پر جنم لے چکا ہے. انہوں نے مثال دی ہانگ کانگ کی کہ ہانگ کانگ میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو پوری دنیا اس کو دکھاتی ہے, اس پر آواز بلند کرتی ہے اور اس کے لیے اقدامات کی بات کی جاتی ہے, لیکن کشمیر جو 72 سالوں سے ایک ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. ڈسکشن کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے, تھوڑا سا مزید اس کو آگے بڑھائیں گے, بھٹی صاحب سے بات کریں گے کیونکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے چین کا وزٹ کیا, صدر شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی اور بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے, کشمیر کی بات بھی ہوئی اور اب شی جن پنگ پہنچے ہیں بھارت. تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ کشمیر کی اگر بات کی جائے تو چین تو خود ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس میں, تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی لیڈرشپ کے اندر اس حوالے سے بات چیت ہوگی کہ چیزوں کو نارملائز کریں, کہ تھوڑا سا دباؤ آپ دیکھیں گے کہ مودی کے اوپر آئے گا اس کے بعد؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں اس دورے میں جو ان کی صورتحال ہے کشمیر کی اور بھارت کی اور چین کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے وہ سب سے اہم ہوں گے, ان کے اوپر ڈسکشن یقیناً ہوگی. اور جیسا کہ ہم نے میڈیا میں بھی دیکھنے میں آیا ہے, سننے میں آیا ہے کہ بھارت کے اندر بھی کچھ آوازیں اس طرح کی اٹھی ہیں جس میں کہا گیا ہے حکومت سے یا حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ اس دورے کو منسوخ کر دیا جائے, کیونکہ چین نے جس قسم کا ایک سٹینڈ لیا ہے کشمیریوں کے حق کے بارے میں وہ یقیناً ہندوستان کو قابل قبول نہیں ہے. اور ان کے ہاں کافی ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ چین نے اتنا سخت سٹینڈ لیا, خاص طور پہ عمران خان کے اس دورے کے بعد جو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی اس کے اندر بھی کشمیر کے اوپر ایک بہت واضح اور ایک اسٹرانگ موقف لیا گیا چین کی جانب سے. اور لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے بھی اس میں دخل اندازی کی کوشش اس طرح سے کی کہ ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت انہوں نے ایک قیدیوں کا تبادلہ کیا اور کچھ طالبان کے قیدی چھوڑے گئے اور 3 ہندوستانی انجینئرز کو آزاد کیا گیا طالبان کی جانب سے. اور وہ ایک طرح سے امریکہ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک صلاحیت کا یا طاقت کا, اپنے انفلوئنس کا مظاہرہ کیا بھارت کے اوپر کہ یہ دیکھیں ہم ابھی بھی ریلیونٹ ہیں اور ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں, اور آپ چینی صدر سے آپ ملنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑی طاقت ہے اور آپ کو زیادہ ان کے ساتھ ملنے جلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بالآخر ہم آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف. تو اور کچھ بہت سی چیزیں ایسی پائپ لائن میں بھی ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان, تو شاید امریکہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں آگے ٹرانسلیٹ بھی ہوں, یہ نظر آئیں. یقیناً تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے بھارت کو ایک طرح سے یاد دہانی کرائی ہے, روکنے کی کوشش کی ہے, یہ کوشن کیا ہے کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں جب آپ چینی صدر سے ملیں گے. تو اب ظاہر ہے چین کے ساتھ ان کے معاملات تبت کے بھی ہیں, دلائی لاما کے بھی ہیں, اور پھر لداخ کا معاملہ ہے, اور پھر جو انہوں نے آرٹیکل 370-35A کے بعد جو صورتحال نئی کریٹ کی ہے لداخ کے سلسلے میں, وہ بھی ایک چین کے لیے ایک پریشانی یا تشویش کا باعث ہے جس کے اوپر انہوں نے
اپنا کنسرن بہت کلیئرلی دنیا پہ اور بھارت کے اوپر واضح کیا ہے کہ اس کے بارے میں ان کو ایک شدید تشویش ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک بہت بڑی ایک تجارت موجود ہے, بڑے ان کے مضبوط تجارتی روابط ہیں, اور بھارت کو چین نے بارہا انوائٹ بھی کیا ہے کہ آپ وہ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور بھارت نے فی الحال تو ایک ساورینٹی کے اوپر جو ایک قدم لگا کے اس پہ فی الحال تو اعتراض کیا ہوا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی انفلوئنس اپنی جگہ پہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں چین ایک نہ صرف مقامی طور پہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے بلکہ عالمی طور پہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. اور بھارت یہ قطن میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتے ہوں گے بھارت کے جو فیصلہ ساز ہیں یا پالیسی ساز ہیں کہ امریکہ یہاں سے ہزاروں میل دور موجود ہے, اور مقامی طور پہ بھارت نے چین کے ساتھ رہنا ہے بطور ہمسائے کے. بالکل. اور اگر امریکہ کی تاریخ دیکھی جائے کہ جس طرح امریکہ نے مختلف ممالک کو استعمال کیا ہوا اپنے مقاصد کے لیے اور عین مجھار میں ان کو چھوڑ کے تنہا کر دیا ہے, ایسے ہی اور پاکستان کو اس کا خاصا تجربہ ہو چکا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک اور موقع ہے اپنے حالات چین کے ساتھ درست کرنے کا. اور بالآخر کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے اس قدر فوکس ہو چکا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے میں اس جدوجہد میں یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اس میں انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے کچھ نہ کچھ خوشخبری یقیناً ہوگی. بالکل صحیح. اور اس کا ایک فیصلہ ہوگا, اور اگر یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرے, اور محض یہ فرمائش نہ کرے جی چین جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینا بند کر دے, کشمیریوں کے حقوق کو سپورٹ کرنا بند کر دے, کیونکہ چین کے اپنے مفادات بھی ہیں. بالکل صحیح. تو سائملٹینیسلی بھی چل سکتی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم پاکستان, بھارت, چین اس ریجن میں بڑے ممالک ہیں, اور ایک اگر بات کی جائے معیشت کے حوالے سے تو تینوں بڑے ریلیونٹ ملک بن جاتے ہیں, تو کیا یہ چیزیں سائملٹینیسلی چل سکتی ہیں؟ اور اگر چل سکتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو اگر جس طرح بات ہو رہی ہے کہ چین اور بھارت اگر کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنے تعلقات کو, تو پہلے کشمیر کا مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہونا ہوگا. تو کیا ایسی بھی کوئی بات ایکسپیکٹڈ ہے اس وزٹ میں کہ اس کو تو سیٹل ڈاؤن کریں پھر آگے بڑھتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے ایک اچھی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو بھارت, چائنا اور پاکستان یہ تقریباً 3 ارب ان کی آبادی بنتی ہے. اگر بنگلہ دیش وغیرہ بھی یہ تقریباً 4 ارب تک پہنچ جاتی ہے. دنیا کے 5 بڑے آبادی کے حوالے سے ممالک. جی. سو اگر چائنا اور انڈیا, میں اب یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید نیئر فیوچر میں ہو جائے گا, لیکن انڈیا کو بہر صورت یہ چیز ریئلائز کرنا ہوگا. دیکھیں, آپ کو یاد ہو کہ چند سال پہلے تاپی گیس لائن کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, جس نے امریکہ نے خود اس کی وہ خواہش کی کہ وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں ترکمانستان میں, اور پھر وہ وایا افغانستان, وایا پاکستان انڈیا تک پہنچے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک گیس معاہدہ ہوا تھا 3 ملکوں کے درمیان, ایران, پاکستان اور انڈیا کا. لیکن اس کو انڈیا کا جو میں آپ کو کیا بار بار کہوں کہ جو وہاں پر جو RSS مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ ایسی RSS وہ قوم ہے اپر جو کاسٹ ہے ہندوؤں کی, وہ جو لوور کاسٹ ہے ہندوؤں کو وہ لوور کاسٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں. سو لہذا اس کے لیے اگر اس خطے کو پرامن بنانا ہوگا, اس کو تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, تو اس کا وہی جو آپ نے کہہ دیا کہ کشمیر جو کانفلکٹ ہے اس کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل کرنا ہوگا. ایک چیز اور میں بتاؤں گا, جیسے کہ وہ 1 بیلٹ 1 روڈ, یا اسی طرح جو ہمارا اب چین کے ساتھ یہ جو راہداری ہے, سی پیک ہے. اب دیکھیے گا, اس سے اگر چاہے تو بھارت فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب اس وقت جو چائنا ہے جو اپنے شپس کے ذریعے سے مال افریقن اور مڈل ایسٹ کو جو سپلائی کرتا, آپ اس کا اگر روٹ دیکھیں گے وہ ملیشیا, انڈونیشیا, پھر نیچے سے سنگاپور سے نیچے انڈیا سے جاتے ہوئے پھر وہ آگے پہنچتا ہے.
جب آپ شہرائے ریشم کی طرف سے یہ روڈ جب بن جائے گا اور پھر جو ٹرین کا بھی ان کا فیوچر میں ارادہ ہے سیدھا گوادر سے مڈل ایسٹ اور افریقہ چلا جائے گا، چائنا کا وہاں پر 50% جو کاسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کا وہ بچت ہوتا ہے اور 50% ٹائم بھی ان کا وہ بچت ہو جاتا ہے. سو لہذا اب اگر دنیا اکانومی کی ہی طرف جاتی ہے، چلو کاروباری کی طرف جائے، لیکن جو ہرڈل ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سو سب سے بڑا ہرڈل جو انڈیا کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی اور مڈل ایسٹ کے لیے بھی، میں اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ایریا ہے دیٹ از کشمیر. سو اگر کشمیر ایشو سالو کیا جاتا ہے لوگوں کی جس طرح کی چائنا نے آپ صاف صاف بات کی ہے اس سے پہلے بھی اور آج بھی، جو کہ جس طرح کے بچی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 370 اور 135 جو اب ایبریگیشن کے بعد چائنا کی بھی تشویش بڑی ہے، بالکل پاکستان کی اور کشمیری کی تو آلریڈی بڑی ہے، بالکل دنیا یہ دونوں ممالک بھی. لہٰذا اگر چائنا کنوینس کرانے میں انڈیا کو کچھ کام آ سکتا ہے کیونکہ ٹریڈ میٹرز بالکل ممکن ہے، اور اسی وجہ سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. راجد میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب بات کرتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے جب خطاب کیا تو یہ کہا کہ لوگوں کو اس وقت اپنے معاشی معاملات مقدم ہیں، انسانیت مقدم نہیں ہے، کیونکہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن کوئی اس طرح آگے بڑھ کر بھارت کے اوپر دباؤ نہیں بڑھا رہا. تو جب ہم یہ معیشت کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اس کو تو روکا جا سکتا ہے، وہ تو بھارت کا ہاتھ روک کے زبردستی اس کو جھٹک کے کہا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ تو آپ چیزیں ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد بات ہوگی کیا ٹریڈ ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک سلو پروسیس ہے جو ریئلائزیشن کا ہے، یعنی چونکہ تکلیف آپ کی ہوتی ہے اور آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک ایسی کمیونٹی کی جو کمفرٹ میں ہوتی ہے. جیسے آزاد کشمیر اور سامنے آپ درمیان کا ایریا 20 میل کا دیکھیں تو بس اتنا ہی فرق ہے نا. ایسے ایک طرف انسان کیجز میں بند ہے اور دوسری طرف نارمل زندگی ہے، اور ٹی وی پروگرام یا وہ ڈی چوک یا اس طرح کا ماحول ہے نا. کیونکہ آپ نے جس چیز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اس ماحول میں آپ کو رہنا ضروری ہے. بالکل صحیح. تو چونکہ یہ پوری ڈسٹنٹ کمیونٹی، جو ورلڈ کمیونٹی کی بات آتی ہے تو وہ ڈسٹنٹ کمیونٹی آپ کے سامنے آتی ہے. اس میں جن لوگوں نے باقاعدہ آزادی کی لڑائیاں لڑی یا سیکنڈ ورلڈ وار کی جو RSS دیکھی ناچی جرمنی کی، وہ لوگ ہیں موجود، لیکن اب ان تک وہ نقطہ نظر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی پروگرام جو آپ کے ہیں نا، اس کو RSS اور ناچی جرمنی، چونکہ ہمارے لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں، وہ اس کی نہ سینس سے واقف ہے نہ اس کے خوفناک. دیکھیں دلیپ کمار کا نام کیا ہے؟ یوسف خان نام ہے، تو RSS تو 60 سے ہے. ایسے سامنے اب آئیے یس تلک کیا کس کے لگے ہوئے کیسے ہوتے ہیں آپ، مطلب آپ کی جو نارمیلٹی آف لائف ہے مسلمانوں کی بھی، یعنی وہ بھی سوائے نماز روزے حج اور زکوٰۃ کے علاوہ باقی ڈیلی زندگی تو آج بھی RSS کے اندر ہی چل رہی ہے. ایسے ہی بالکل وہ RSS آپ کے اندر بھی ادھر بھی موجود ہے، وہ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی نہیں ہے، آپ اتنی آزادی سے اپنی آپ مذہبی نہیں کر سکتے. ساری دنیا سارے موضوع کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایٹمی جنگ نہیں لڑنی، دوسری جنگ لڑنی ہے جو ہماری پریفرنس کنونشنل وار لڑنی ہے، تو پھر RSS اور اس ناچی جرمنی کے اوپر پروگرام کریں. یہ باقی جو ہے نا یہ فگر ورک ہے، 2 گھنٹے آپ نے لگا دیا، آدھا میں بیٹھا رہا ٹی وی پہ پروگرام آ گیا، اس کا ایکچوئل میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا گیا دنیا کے سامنے پاکستان کی جانب سے، تو اس کو ریلیٹ کیا گیا اس چیز کے ساتھ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے مودی کو اور ہٹلر کو ایک سوچ کا حامل قرار دیا، اور پھر جس طرح یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے ایک اسپیچ کی اس میں واضح طور پر یہ میسج ڈلیور کیا گیا دنیا تک کہ یہ وہی معاملات ہیں، یہ وہی جینوسائیڈ ہے اسی طرح کی جس طرح پہلے ہو رہی. RSS ایک ہی سوچ، یہ اب آ چکی ہے بات میں اس طرح کہ چونکہ یہ کر رہے ہیں PTV ہے یہاں سے اس کی لیڈ ہونی چاہیے، اور باقی یہ پرائم کنورسیشن اس پہ ہونی چاہیے جو لوگ یہاں پہ آئیں. اس کے بعد آسان ہے نا اب دنیا گوگل کے ذریعے وہ اویلیبلٹی جو کبھی ہسٹری کے پروفیسر کو اویلیبل ہوتی تھی کہ RSS کیا ہے، تو اب ایک عام آدمی RSS کے سارے پروسیسز گیٹوز
وہ جو کیمپ بنے ہوئے تھے اس کے پروسیسز، کچھ لوگ زندہ بھی ہیں ابھی 95-96 سال کی عمر میں، ان کے حواس بھی برقرار ہیں. تو اس کو ریلیٹ کریں، اس کو سامنے لیں. اگر آپ نے کنونشنل بات، یہ ایک اچھا سجیشن ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا جو پروگرام ہے جو اس میں یہ اسپیشل ایک سیگمنٹ رکھیں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ میں انگلینڈ میں بلیک اینڈ ایشین کی کیٹیگری میں آتا تھا نا، تو میں تو جب حجاز میں بیٹھا میں RSS کے نیچے ہی آ گیا نا. اب میں نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے تھا، پھر وہ ملک اس واقعے کے اوور کم ہونے تک پہنچے کیسے. اوباما ابو RSS تھا تو امریکہ کا صدر بن گیا نا. بالکل. جاوید اپنا ساجد جاوید RSS سے اوپر نکلا تو ادھر پہنچا. ہمارے ممبر پارلیمنٹس، ہمارے لارڈز، ہمارے کاؤنسلرز، یہ سارے RSS کے ایک دفعہ خوف کے نیچے سے انہیں سڑک پہ چلتا ہوا ہر گورا RSS ہی نظر آ رہا ہے. بالکل جرمن نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو آپ اس پہ اپنے پروگراموں کو بالکل ٹھیک کریں. یہ میں آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں. آپ کا مشورہ ہم نے اس کو باقی جو ہے نا فکر بار وہ پکڑ لیں گے. بالکل صحیح. یہ ویسے وہ ٹائم گزاری والی بات ہے اور نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ آپ سے بھی اکثر ہماری جب گفتگو ہوتی رہی تو اس میں یہی بات سامنے آئی کہ وہاں پر جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے. تقریباً 3 مہینے، تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو کیا جب مودی ایک طرف کہتا ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو سو کالڈ اس کا نام نہاد ایک نعرہ ہے کہ وہاں پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم وہاں پر خوشحالی لانا چاہتے ہیں، تو خوشحالی تو پہلے چیزوں کو ٹھیک کر کے آئے گی. پہلے تو آپ لوگوں کو ان کا حق دینا، پہلے آپ ان کو حق دیں گے تبھی وہاں پر معیشت آگے بڑھے گی. تو جب چین اور بھارت مل رہے ہیں اور خوشحالی کی ترقی کی بات ہو رہی ہے تو ایک طرف لوگ تو جیل میں قید ہیں. میں آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرحومہ آسما جہانگیر صاحبہ جب کشمیر کا دورہ کرنے گئی تھی تو آئی تھنک شی واز اے ممبر آف پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ترقی کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ نے وہاں کی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینا ہے جو بہت ضروری ہے، جیسے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ ہمارا سیزن کیا ہے، اس وقت فروٹ کا سیزن ہے، ایپل سے لے کے زعفران سے لے کے چاول سے لے کے اس کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، اس کو پہنچانا مارکیٹ میں ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ ڈل چل رہا ہے. اکنامک جو ضرب لگاتے ہیں نا کسی کو کی پیٹھ پر ایسا ضرب لگانا ہے کہ وہ پھر اٹھ نہ سکے، وہ بھارت کا بھی اب اور کیا کر سکے گا. دیکھیے وہ تو یا آئٹم بم تو کشمیر پہ گرا نہیں سکتا ہے، 8 لاکھ فوجی لیٹسٹ ویپن کے ساتھ زیر کرنے کی تو ہر حربہ. پھر ان کا آرٹیکل 35 ایک انہوں نے ختم کیا، شناخت ختم کر دی. ڈیموگرافک چینج کے لیے انہوں نے جن کو آلریڈی آپ کے ویسٹ پاکستان کے وہاں پر وہ جو ریفیوجیز بیٹھے جموں میں تو آٹومیٹکلی ہو گئے، شہری بن گئے. اب رہا کیا ہے؟ اب وہ ول ہے، ایک ول پاور ہے، ایک کمٹمنٹ ہے اپنے کاج کے ساتھ، اس کو توڑنا ہندوستان چاہتے ہیں. وہ ول پاور ٹوٹ نہیں رہا ہے، سے نہیں ٹوٹے گی. وہ دیکھیے معاشی پیکیج سے زیادہ. اپنے آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خاتون کے 2 بچے ہیں اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ دیکھیے کشمیر نے ہمیشہ قربانی دی، بٹو صاحب کو پھانسی لگی، کشمیری بیچارے شہید ہو گئے، ضیاء الحق صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کشمیری نے دل سے جلوس نکالا. اس ملک کے ساتھ محبت ہے، لیڈرشپ کوئی بھی ہو سکتی. جس وقت عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہو جاتی ہے نہ کرفیو کا خیال رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر آتے محبت کا اظہار کرتے. تو میری آپ سے درخواست اس پروگرام کے دیکھیے انٹرنیشنل ورلڈ کو چھوڑیے، دوسرے جتنے ادارے چلو یہ جو آپ کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے پاکستان کا، یہ جو آپ سروے کرتے ہیں یہاں کی اکانومی کا، یہاں کے مختلف آبادی کا، یہ لوگ ایسے لبرل لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو جا سکتے آ سکتے آتے رہے ہیں امن کے واسطے، آشا کے واسطے، پیس کے واسطے، پیپل ٹو پیپل ڈائلاگ کے واسطے. یہ کہاں ہے؟ میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی جب یہ اتنے زیادہ جلد سے جلوس اتنا سروے ہونا چاہے ان لوگوں کی طرف سے. پاکستان انڈیا ان کو اجازت دے گا یہ وہاں جائے اور اس تباہی کا تو کم سے کم جائزہ لے. ہندوستان تباہی کو چھپا رہا ہے. تباہی یہ نہیں کہ ہماری اقتصادیات تباہ ہو رہی ہے، تباہی یہ ہو رہی ہے کہ ایک خاتون کے 2 بچے 2 شہید ہیں. اب وہ ایک خاتون گھر میں تنہا ہے، اس کو اگر ہاسپٹل پہنچانا ہے
یہ ہندوستان کی اپنی NGOs کہتی ہیں کہ اس کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے نہ وہاں کوئی ایمبولینس ہے نہ کوئی راستہ کھلا ہے، وہ گھروں میں مر رہے ہیں، 4th جنریشن کو مار رہے ہیں، تزمین بھی گھروں میں ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ تعمیرات کو کہیں گے ڈیولپمنٹ، اگر آپ عمارات کو کہیں گے ڈیولپمنٹ، تو یہ تو خدا نہ خاصا کسی حادثے سے بھی اب آپ دیکھیں میرپور میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا آگاہانی جو ناگہانی موتیں ہوتی ہے، آفات آتی ہیں، ان سے بچائے. کتنی بڑی بڑی بلڈنگ اس کی، لیکن ملتا ہوا تھا لوگ خود اٹھ گئے. بالکل ایسے 2005 کا زلزلہ دیکھیں جو کشمیر نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں. ہمارے لیے ہمارے گھر، ہمارے لیے ہماری بلڈنگیں، ہمارے لیے ہماری اقتصادیات معنی نہیں رکھتی ہیں، اسی طرح نہیں رکھتی ہیں جو میں بار بار کہتی ہوں. جس طرح ہندوستان کے لیے جب یہاں پر برطانیہ حکمران تھا تو ان کے لیے وہ تجارت اور وہ سورج جن کا کبھی ڈلے گا نہیں سورج، وہ نہیں مانے رکھتا تھا. تو گاندھی جی کہاں سے آئے؟ ساؤتھ افریقہ سے آئے واپس، اور انہوں نے جنگ آزادی شروع کر دی. ہم بھی ایسی اسی پیٹرن کی جنگ لڑ رہی نا. ہاں اس میں یہ تھا کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک سپورٹ ہے. دیکھیے ہم خوش قسمت بھی ہیں اس معاملے میں. ہم بار بار پاکستان کو یاد بھی دلا رہے ہیں، کہہ بھی رہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ واحد ملک ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. یہ جو سپورٹ ہے یہ مال سپورٹ نہیں ہے، اس وقت پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. ہماری تکلیف کو آپ کو لوگوں کو دکھانا ہے. اس کے لیے آپ کے چینلز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میڈیا وار ہے. ہندوستان ہر وہ چھوٹی غلط خبر کو پروموٹ کرتا ہے کشمیر کے ساتھ. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا، شیلا رشید کے بارے میں سوال ہوا تھا. یہاں ہمارے اور بہت سارے بچے ہیں. پہلے ہمارے ٹاپ جو بچے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے جو 90 ابو کے جو مارکس آتے تھے، جو ان کا IQ لیول 110 سے بھی ابو تھا، ہندوستان نے ایک لالی پاپ دے دیا کہ پرائم منسٹر پیکیج وہ ہندوستان کی یونیورسٹی میں پھیل گئی تاکہ وہ مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرے. یہ دیکھیے یہ ایک وارڈ فیئر جو ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لمبے لمبے پروگرامز ہوتے، دور رس ان کے نتائج ہوتے. جب انہوں نے اس مائنڈ سیٹ کو دیکھا ہے کہ وہ آرگیومنٹ بھی کرنے لگے، آل دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ. آج منان کا دن ہے، شہید منان، ڈاکٹر منان آج شہید ہو گئے تھے، ان کی برسی بھی آج ہم ان کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں. سلام ایسی ماؤں بہنوں کو جو میری اس وقت تکلیف میں پھر بھی کھڑی ہے، وہی بھارت کے سامنے وہ کھڑی ہے. تو جب یہ نوجوان یونیورسٹی سے واپس آئے، انہوں نے آرگیومنٹ کیا، انہوں نے گن نہیں اٹھایا، انہوں نے لیگل ان کو جواب دیا، ان کو بھی انہوں نے زیر کیا. پھر دوسرا جو تھا جنہوں نے جو انڈینائز ہو گئے، جو بچے ہندوستان کی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہتے تھے، وہ کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے، اگرچہ وہ ایک دھوکہ تھا، ان کو بھی ہندوستان نے ایسی پنشمنٹ دے دی کہ ان کو سیاست بھی چھوڑنی پڑ رہی ہے. جیسے آپ نے اس لڑکی کا کہا کہ وہ اب سیاست سے کنارے کریں. واٹ از دس؟ یہ ہمارے جو ہماری کشمیر کی جو کریم ہے ان کو کریش کرنے کا، آئندہ آنے والی جنریشن کو کریش کرنے کا یہ بھی ایک آپشن رکھا ہے ہندوستان نے. اچھا، یہ جو بٹیا بات ہو رہی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ طبقہ جو جانتا ہے چیزوں کو، جو دنیا دیکھ رہا ہے، جو ایم فل بہت سے، اس میں PhD بہت سے گریجویٹس، وہ آواز بلند کر رہے ہیں. وہ کافی ایسی آواز ہے کہ جو کافی زیادہ پریشان کر رہی ہے بھارت کو، مودی کو، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے اس میں کہ کوئی معاشی پیکج نہیں چاہیے، کوئی بلڈنگز نہیں چاہیے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں چاہیے، صرف آزادی چاہیے. یہ اسٹیبلش کر دیا ہے آج کشمیر کے نوجوان نے کہ وہ یہ پیسوں کے اوپر بات کرنے والے نہیں ہیں. ان کو جو ان کی ایک خواہش ہے، جو ان کا جو حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. یہ آج اسٹیبلش ہو گئی ہے بات. یقیناً دیکھیں پچھلے 30 برس سے کشمیریوں کی یہ جو اسٹرگل جاری ہے، اور اس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب کشمیری اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اور بھارت نے اپنی تمام اسٹیٹ پاور استعمال کر کے، تمام ہتھ کنڈے استعمال کر کے، تمام اسپیشل قوانین استعمال کر کے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ یہ تحریک زندہ ہے اور پھل پھول رہی ہے، اور کشمیریوں کے عزائم بلند ہیں، اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کو ہر قسم کی ان کو سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، اور تاکہ ان کی یہ تحریک جاری رہے اور اپنے نتائج حاصل کر سکے جس کے لیے وہ تحریک شروع کی گئی تھی. اور بدقسمتی سے بھارت میں پچھلے جب سے ان کی BJP کی حکومت آئی ہے، انہوں نے جو مذہبی جنونیت اور ایک انتہا پسندی کا بازار گرم کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں انہوں یہ چاہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے ہو، اور اس میں سے تمام اقلیتیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ دلت ہیں،
وہ بھارت میں یا تو ہندو بن جائیں یا بالکل بھارت خالی کر دے. تو یہ ایک ایسی تحریک انہوں نے شروع کیا, ایسا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا. میں سمجھتا ہوں بھارت بدستور اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے, اور جس سے جیسا